بھابھی میرا ناشتہ تیار ہو گیا ہے کیا؟ میرے اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے اور میری فرینڈ آنے والی ہے۔ بس ابھی بناتی ہوں۔ یہ اشر کو نہلایا ہے نا، کپڑے پہنا دوں؟ کیا اب تک نہیں بنایا ہے؟ آپ رہنے دو۔ ممی آپ بنا دو۔ بھائی کیا ہو گیا ہے تمہارے ہاتھوں کو؟ میں نے صبح سے ابو کے لیے دلیا بنانے کا کہا تھا، ان کے دانت میں درد ہے، ان سے روٹی نہیں کھائی جا رہی ہے، لیکن وہ بیچارے تو انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ امی میں نے سب کی روٹیاں پہلے ہی بنا دی تھی۔ اشر اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ بس بی بی یہ بچوں کے بہانے خوب بھی سنے ہیں، بچے کا بہانہ بنا کر سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہو۔ امی ایک آنسو آنکھ سے ٹپکا، مگر پھر بھی برتن دھوئے، گھر کا سارا کام کیا۔ نند بھی اپنے کالج سے آ چکی تھی، اس کو بھی کھانا دیا، شکر کیا کہ اشر سو چکا تھا۔ شام کو سب کو چائے کچھ اسنیکس پیش کر کے جب کمرے میں جانے لگی تو سسر صاحب پائے لے آئے۔ بہو یہ لو، رات کو پائے پکانا، اور سنو میری روٹیوں میں اصلی گھی کی مقدار زیادہ رکھنا۔ جی ابو جی۔ الٹے پاؤں کچن میں جا کر پائے صاف کر ہی رہی تھی کہ شوہر کی بائک کی آواز پر چائے چڑھائی اور جا کر پانی پیش کیا۔ اشرف نے اس کو دیکھا اور کہا، یہ کتنے گندے کپڑے ہو رہے ہیں اور بال بکھر رہے ہیں، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، نہا دھو کر کپڑے ہی بدل لیتی۔ اشرف میں جا ہی رہی تھی کہ ابو پائے لے آئے، میں ان کو صاف کر کے بنانے لگ گئی۔ اچھا تو اب یہ الزام بھی میرے گھر والوں پر، وہ تمہیں کاموں میں الجھائے رکھتے ہیں۔ نہیں اشرف، بس کرو، جاؤ جا کر نہاؤ، تمہارے ڈرامے ختم نہیں ہوتے جی۔ نہا کر اس نے وائٹ کاٹن کا سوٹ پہنا جسے 2 دن پہلے پریس کر کے ٹانگ رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر اشرف چلایا، یہ کیا، اس پر اتنی سلوٹیں کیوں ہیں؟ کیا اس کو پریس کر کے نہیں پہن سکتی؟ کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا تم سے، پھوڑ عورت۔ آنسو آنکھوں میں جم چکے تھے کیونکہ یہ اب روز کا معمول تھا۔ رات جب سارے کاموں سے راحت کے بعد کمرے میں گئی تو اشرف پھر چلایا، یہ کیا ہے، کمرے کی صفائی کیوں نہیں کرتی؟ جانتی ہو مجھے اسٹڈی ٹیبل پر مٹی بالکل پسند نہیں، سارا دن کیا کرتی رہتی ہو، ٹیبل نہیں صاف کر سکتی تم؟ تو اسٹڈی ٹیبل پر مٹی تلاش کرتا یہ بدبخت آدمی اس پر بیٹھ کر پڑھنے والی کتابوں سے کچھ نہ سیکھ سکا، اور یہ گھریلو لڑکی صبر و دامن تھامے جنت میں گھر بنا گئی۔ رات جب سب سو چکے، 2 بجے کے وقت وہ اشر کو سلا کر رات کی اس چاندنی میں بیٹھی اپنے والدین کو یاد کر رہی تھی جو دور دوسرے شہر میں بسے تھے اور بیٹی کی حالت سے نہ واقف تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس بیٹی کو محنت محبت سے ہنسنا سکھایا تھا، اسے کوئی بڑی آسانی سے بڑی جلدی رونا سکھا گیا۔ ماں باپ سے التجا ہے کہ یوں اپنی بیٹی کی شادی کر کے انہیں یوں بے آسرا نہ چھوڑ دیا کریں، اس کی ہر لمحہ خبر رکھا کریں۔ اللہ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔